السلام علیکم دوستو، میں ہوں سہیل اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سہیل ٹی وی۔ 1 نومبر 1922 یہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن تھا جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد سلطان محمد ششم کی حکومت ترکی سے ختم کر دی گئی اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت کا آغاز ہوا۔ سلطان محمد ششم سلطنت عثمانیہ کے 36ویں سلطان تھے اور ان کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا۔ سلطان محمد ششم 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادہ محمد ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کی آخری ایام اٹلی میں ہی گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمبو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید افندی کو نیا حکمران چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے، ایک ایسا خاندان جس نے 600 سال سے زیادہ عرصے سے ایک جگہ حکومت کی اور اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں ہی جگہ تنگ ہو گئی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کیا ہوا۔ جلا وطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں، اور کچھ ایسے نوکر وغیرہ بھی تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی خاندان کے تمام دامادوں کو بھی جلا وطن کر دیا گیا۔ ان تمام کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کیونکہ مصر کبھی ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ ہی انگریزوں نے اور نہ ہی شاہ فواد نے ان کو اس کی اجازت دی۔ پھر اس خاندان نے شام جانا چاہا، لیکن ترکی کی حکومت نے اس کی اجازت نہ دی۔ اس خاندان کے کچھ افراد لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے اور وہیں بس گئے، جو اس وقت فرانس میں شامل تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے اور وہاں شہزادے علی واصف کی کوششوں کی وجہ سے فرانس کی حکومت نے ان کو پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کٹھن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ بھی دیکھا، اور وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ اپنے محلوں میں ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ہی ترکی میں واپس آ جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اب یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور اب خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان العثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا تھا۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبدالمجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس، فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نہاد چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1954 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو گئے اور 4 جون 1954 کو بیروت، لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادہ عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے، جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا۔ 19 مئی 1973 کو نائس، فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادہ علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے اور آپ 1935 میں مصر میں رہائش پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 کو الیگزینڈریا، مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔
ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادہ محمد اور خان دوم مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادہ محمد عبدالقادر کے بیٹے تھے، اور یہ 12 مارچ 1994 کو نائز فرانس میں وفات پا گئے۔ 1994 سے ارطغرل عثمان خاندان العثمان کے سربراہ مقرر ہوئے، اور یہ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد برخان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان جلا وطن ہوا، یہ شہزادہ اس وقت آسٹریلیا میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو خبر موصول ہوئی تو یہ وہیں رہے اور بعد میں نیو یارک امریکہ منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہیں رہے۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ 2004 میں یہ ترکی میں ہی رہائش پذیر ہو گئے اور 24 ستمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول ترکی میں ہی انتقال کر گئے۔ اس وقت ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد رہائش پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی مختلف جگہوں اور مختلف ملکوں میں زندہ ہے، جن میں امریکہ، بلغراد، ہنگری، فرانس اور مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بازید عثمان ہیں، جو 2009 سے آج تک جاری ہیں، اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم ہیں۔ 1954 سے عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل چکی تھی۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہے اور ترکی میں بھی موجود ہے، جن میں عبدالحمید کائی خان عثمانی، شہزادی نیل خان عثمانی، ناز عثمانی، شہزادہ یاوز سلیم عثمانی، اور خان عثمانی اور دیگر بے شمار افراد ترکی میں موجود ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی۔ اب میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔